چکی کا پتھر۔ شیخ ابو سعید بہت بڑے درویش تھے جو نہایت نیک دل اور دانا تھے۔ نشاپور میں آپ کی خانقاہ میں کئی صوفی منش افراد آپ کے درس میں شامل ہوتے، نیز آپ کے کئی مرید اور شاگرد تھے۔ ایک دن شیخ اپنے چند دوستوں کے ہمراہ ایک صحرا سے گزر رہے تھے جہاں ایک پن چکی تھی۔ چشمہ کا پانی بلندی سے پہیے پر گرتا جس سے چکی کا پتھر گھومتا اور جو اور گندم پیس کر آٹا بنتے رہتے۔ ہمیں معلوم ہے کہ چکی میں دو گول پتھر ہوتے ہیں، ایک نچلا پتھر جو حرکت نہیں کرتا، ایک اوپر والا پتھر جو پانی کے دباؤ سے گھومتا ہے۔ گندم اور جو کے دانے ایک سوراخ سے دونوں پتھروں کے درمیان گرتے رہتے ہیں جنہیں پتھر پیس دیتے ہیں۔ جو اور گندم کا آٹا نچلے پتھر سے گر جاتا ہے۔ حضرت ابو سعید جب چکی کے نزدیک پہنچے تو اپنے دوستوں سے کہا، تم یہیں ٹھہرو، میں اندر جا کر یہ نظارہ دیکھ کر ابھی واپس آتا ہوں۔ چکی بان اپنے شاگرد کے ہمراہ کام میں مشغول تھا۔ چند دوسرے گاہک بھی موجود تھے جو اپنی باری کے انتظار میں تھے۔ شیخ ابو سعید اپنے درویشی لباس میں پن چکی میں داخل ہو گئے، انہیں سلام کیا اور ایک کونے میں کھڑے ہو کر ان کا کام دیکھنے لگے۔ ایک گاہک اپنے کام سے فارغ ہو چکا تھا، اس نے اپنا آٹا بورے میں ڈالا اور چل پڑا۔ ایک دوسرے گاہک کی گندم چکی میں ڈال دی گئی تھی اور وہ بھی جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ چند دوسرے گاہک بھی آ گئے تھے لیکن شیخ ابو سعید بدستور کھڑے تھے اور چکی کو غور سے دیکھتے رہے۔ جب ایک گاہک نے دیکھا کہ ابو سعید پتھر کو گھومتے ہوئے دیکھ کر سیر نہیں ہو رہے تو چکی بان کے پاس آ کر کہنے لگے، اس درویش کو دیکھو، گویا اس نے چکی کبھی نہیں دیکھی۔ چکی بان نے کہا، نہیں، یہ بات نہیں ہے، میں اس درویش کو جانتا ہوں، یہ سب چیزیں اسی طرح دیکھتا ہے اور ایک مضمون تیار کرتا ہے، تم اسے اپنے حال پر رہنے دو تاکہ تماشا کرتا رہے۔ ایک دوسرے گاہک نے کہا، لیکن یہ مومن تو رو رہا ہے، اس کی آنکھیں دیکھو، شاید خیال کرتا ہے یہ پتھر کسی معجزہ سے گھومتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہے۔ ایک دوسرے نے کہا، نہ بابا، یہ درویش اور گداگر ہے اور اس انتظار میں ہے کہ کوئی اسے مٹھی بھر آٹا خیرات دے دے۔ لیکن ابو سعید نے ان کی باتوں پر کوئی توجہ نہ دی، وہ اسی طرح سوچتا رہا۔ آنسوؤں سے اس کا چہرہ بھیگ گیا تھا اور بدستور کھڑا تھا۔ جب شیخ کو لوٹنے میں دیر ہو گئی تو آپ کے دوست آپ کی تلاش میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ ایک دوست نے کہا، معلوم ہوتا ہے جناب، شیخ کو یہ نظارہ بہت پسند ہے۔ گاہک بھی شیخ کا جواب سننے کے لیے متوجہ تھے۔ شیخ نے جواب میں کہا، چکی کا تماشا مجھے پسند ہے یا نہیں، لیکن چکی کے پتھر کی نصیحت مجھے پسند ہے۔ یہ پتھر مجھ سے باتیں کر رہا ہے اور مجھے نصیحت کر رہا ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ کیا کہتا ہے؟ شیخ کے ایک مرید نے کہا، آپ بہتر جانتے ہیں۔ ابو سعید نے کہا، یہ پتھر اپنی زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ تو نے اپنا نام درویش رکھا ہے اور تیرا دل خوش ہے کہ دنادل اور ہوشیار ہو، دنیا میں گھومتے اور مضمون لکھتے ہو اور سمجھتے ہو کہ کوئی اہم کام انجام دے رہے ہو، لیکن درویش تو میں ہوں، دنادل اور ہوشیار بھی میں ہوں، میرے پاؤں بندھے ہوئے ہیں،
لیکن اس حال میں بھی تم سے زیادہ گردش کرتا ہوں۔ یہ گردش دوسروں کو زیادہ فائدہ پہنچاتی ہے۔ تو خیال کرتا ہے کہ موٹے اور سخت کھدر کا لباس پہن رکھا ہے جو تیری درویشی کی نشانی ہے، لیکن میں تجھ سے بہتر ہوں کیونکہ سخت دانے لیتا ہوں اور نرم آٹا بخشتا ہوں۔ تو خیال کرتا ہے کہ پوری دنیا میں گھومو اور اسے پاؤں تلے روندو تاکہ سمجھ سکو کہ لوگوں کو حقیقت کا بہت ہی کم علم ہے، اس لیے پریشان ہے۔ لیکن اے ابو سعید، میں نے اسی قید میں حقیقت کو سمجھ لیا۔ تو خیال کرتا ہے کہ چونکہ تجھے سب باتوں کا علم نہیں، اس لیے غور و فکر کو پیشہ بنا لیا ہے اور دولت دنیا کی بدگوئی کرتے ہو، لیکن میں تجھ سے بہتر ہوں کہ اپنے ہنر کے انداز اور توانائی کے مطابق اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہوں اور دوسروں کے کاموں سے کوئی واسطہ نہیں رکھتا۔ تو سمجھتا ہے کہ جس شخص نے اپنی داڑھی پن چکی میں سفید کی ہے اور بے تجربہ ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ کئی ایسی داڑھیاں ہیں جو وقت گزرنے پر سفید ہو جاتی ہیں، لیکن ان کا مالک اسی پنچکی بان کے مانند زندگی کی حقیقت کو نہیں سمجھتا۔ تو نے باوجود اس کے دنیا کے مال سے کنارہ کشی اختیار کی ہے اور سمجھتا ہے کہ درویش اور صوفی ہو، لیکن لوگوں نے تحائف وصول کرتے ہو اور اس کے بدلے انہیں کچھ نہیں دیتے، لیکن میں جو کہ چکی کا پتھر ہوں، اس طرح کا کوئی دعویٰ نہیں کرتا۔ میں لوگوں سے جو چیز لیتا ہوں دوبارہ اس سے بہتر انہیں لوٹا دیتا ہوں اور ان کے حق کا ایک ذرہ بھی اپنے پاس نہیں رکھتا۔ شیخ ابو سعید نے اپنے دوستوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، چکی کے پتھر کی باتوں کا میرے دل پر گہرا اثر ہوا ہے اور میرا دل جل رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ درست کہتا ہے۔ ہم سب صرف دعویٰ کرتے ہیں لیکن وہ ہنر ہے، ہم گفتار ہیں لیکن وہ عمل ہے، ہم بیکار ہیں لیکن وہ کام میں لگا ہے، ہم سب تلاش میں ہیں لیکن اس نے پا لیا ہے، ہم سب رستے میں ہیں لیکن اس نے منزل کو چھو لیا ہے۔ ابو سعید کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ آپ کے دوست بھی اس نکتہ سے متاثر تھے، لیکن گاہک سب کو دیکھ رہے تھے اور نہ جانتے تھے اور شیخ کیا کہنا اور سمجھانا چاہتے ہیں۔ ایک گاہک نے چکی بان سے کہا، کیا شیخ کا مقصد تمہاری سمجھ میں آ رہا ہے؟ چکی بان نے کہا، ہاں، ان کا کام یہی ہے۔ چند روشن دل درویش ہیں، یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں اور انہی کی باتیں کرتے ہیں، شیریں زبان اور خوش ذوق ہیں، ہر کام کا راز تلاش کرتے ہیں اور نکتے بیان کرتے ہیں، روتے ہیں اور ہنستے ہیں، سب کو نصیحت کرتے ہیں، کبھی درست کہتے ہیں اور کبھی شبہ میں پڑ جاتے ہیں، لیکن کام کا رشتہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ یہ ہم ہی ہیں کہ جو اور گندم کا آٹا بناتے ہیں جس پر لوگوں کی زندگی کا انحصار ہے۔ دنیا میں کئی نیک لوگ موجود ہیں، لیکن اگر کام اور عمل کرنے والے لوگ نہ ہوں تو دنیا کے کام لنگڑا کر رک جائیں۔